اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو سعودی عرب کا سب سے بڑا سول ایوارڈ جو ہے شاہ عبدالعزیز ایوارڈ دیا گیا. اب جو ہے بھارت کی سعودی عرب کے ساتھ جس طریقے سے قربت بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر بھارت کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات پروان چڑھتے ہیں تو اس میں پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ ان تمام تر ایشوز پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. جیسا نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم کو جو ہے سعودی عرب کے سب سے بڑے سول اعزاز عبدالعزیز ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, یہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان جس طریقے سے قربت بڑھ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا خیال ہے دوسرا تیسرا موقع جہاں ہم نے نوٹ کیا کہ پہلے وہ کوئی ان کے جہاز وہاں جا کے ٹھہرے رہے ہیں, پھر کوئی لوگ ان کے گئے رہے. بھارت اپروچ کر رہا ہے تمام ان ملکوں کو جو پاکستان کے بڑے قریبی ساتھی خلیجی ممالک ہیں. اس سے پہلے ابو دھابی دبئی گئے, سعودی عرب پاکستان کا بڑا قریبی ساتھی رہا ہے, وہاں وہ ایک دفعہ گھس گیا تو پھر کوئی نہ کوئی ان کے کان بھرتے رہیں گے تاکہ نیوٹرل سا تعلق بن جائے کہ پاکستان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے چائنا کے ساتھ بھی بہت تعلق بڑھایا, لیکن چائنیز جو ہیں وہ اپنے پاکستان کے ساتھ جو خصوصی ان کا روابط ہے یا تعلق ہے وہ اس سے نہیں ہٹے. انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہو گئے, انہوں نے اپنے جھگڑے بھی ایک طرف رکھ دیے, پتہ نہیں کتنے $100 بلین کا کاروبار بھی دونوں کے درمیان ہے, لیکن ایک اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے چین کی جو صرف پاکستان پوری کرتا ہے, اور وہ یہی گوادر تک جانا جو ہے ان کا. چنانچہ وہ ان ساری چیزوں کے باوجود چائنیز جو ہیں وہ انڈیا کے ہتھے اس طرح نہیں چڑھیں گے جس طرح سعودی چڑھ جائیں گے. سعودیز کی مشکلات یہ ہیں کہ آئندہ اب ان کے پاس پیسے کی کمی ہے, تیل سستا ہوا, تیل دوبارہ اوپر جا نہیں رہا, اور وہ اپنے ریزرو پیسہ نکال کے وہ بھی کھا گئے, اسلحے کی دوڑ میں بھی شامل ہو گئے, ادھر بھی شامل ہو گئے, جنگ اپنے اوپر مسلط کر لی یمن والی, خرچہ بھی پڑ رہا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ان کی تو ضرورت ہوگی کہ ابھی وہ کوئی بزنس بھی کریں, ان کو کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو, ملک مل جائیں ایسے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں, تو انڈیا بھی آ جائے گا. تو یہ سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے. چنانچہ سعودی عرب کو آپ نے دیکھا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے انڈینز کو وہ خاصا ویلکم کر رہے ہیں. اچھا, یہ مطلب ہمارے نقطہ نگاہ سے تو شاید اچھا نہیں ہمیں لگے گا, اس لیے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن فیکچولی ہر ملک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی فورن پالیسی ایسی رکھے کہ اس کے خیر خواہ اور اس کے دوست زیادہ سے زیادہ ہوں, بڑھیں. اور یہ کام بھارت بڑے احسن طریقے سے سر انجام بھارت بھی کر رہا ہے, سعودی عربیہ بھی اسی مقصد سے شاید کر رہا ہو کہ بھارت کو کیوں ہم بلا وجہ دشمن بنا کے رکھیں کہ پاکستان کی مدد کرنی رہتا بھارت کو. تو وہ دونوں کی پالیسی لیتے کہتے ہیں پاکستان کی مدد کرنی ہے وہ ہم کرتے رہیں گے, پاکستان کا ساتھ دینا ہے دیتے رہیں گے, لیکن بھارت کے بھی ساتھ ہم تعلقات اچھے بنائیں گے جس میں ہمارا فائدہ ہے. تو وہ اب جس میں ان کا فائدہ ہے. سو ہر ملک کو جس طرح ہم ایران کے معاملے میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں, رکھ رہے ہیں, لیکن ہم سعودی عربیہ کو چھوڑ نہیں رہے. ہم ایران کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ اٹ از ناٹ ایٹ یور کاسٹ, آپ کو نقصان پہنچا کے وہ ہم نہیں نبھا رہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور ایران برداشت کر رہا ہے یہ چیز کہ آپ سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بھی ہیں. ایران اگر کہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ سعودی عربیہ سے تعلقات ختم کریں, اگر ہم سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر ختم کریں. پھر ہمارا مطالبہ ہوگا کہ اگر تم پاکستان سے دوستی چاہتے ہو تو پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کرو. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن بن جاتی ہے. چنانچہ ہوگا یہی, اور وہی مناسب ہوتا ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے دوست ڈھونڈے, اپنے لیے خیرخواہ پیدا کرے. پوری دنیا میں اس کے لیے خیرخواہ ہونے چاہیے, اس کے دوست ہونے چاہیے, لیکن ایک دوست کی کاسٹ پہ دوسرا دوست نہیں. یہ نہیں کہ ایک دوست کے مفادات کو قربان کر کے آپ دوسرا دوست حاصل کر رہے ہیں, وہ نہ ہو. انڈیا یہ کر رہا ہے, باقی ممالک کو نہیں کرنا, ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہمارا تعلق ہے اگر ایک کے ساتھ تو دوسرے کے ساتھ تعلق انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی مخالفت میں وہ تعلقات اور اس کو ہم اس کے خلاف استعمال کریں, وہ نہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن یہاں تو کوئی جاتے ہی نہیں, کسی نے کی. اچھا جن صاحب, جس طریقے سے نریندر مودی سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں کس طرح کی حکمت عملی اپنانی چاہیے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سعودی عرب کے ساتھ تعلق, دیکھیے سعودی عرب کے ساتھ ہمیں
اس چیز پہ تو آپ جھگڑا نہیں کر سکتے کہ وہ انڈیا کے کیوں قریب جا رہا ہے. اگر جائے کل کو ہو سکتا ہے وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ ایران کے ساتھ کیوں, اس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ جو مرضی کریں, اپنا مسئلہ ہے. سو آپ جہاں کہیں یہ دیکھیں کہ آپ کے مفادات پہ کچھ پاؤں رکھا جا رہا ہے تو پھر آپ سعودی عرب سے بات کریں, ورنہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں, اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا لیے, ہماری پالیسی ہے, آپ کو کیا فکر ہے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب ہم نے کہا کہ آپ کے خلاف نہیں استعمال ہوگی تو آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب نہیں ہوگا. چنانچہ اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت بہت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا قصہ تو نہیں ہے, کیونکہ انڈیا تو ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ یا جس ملک کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہا ہے, فوکس اس کا ہوگا کہ پاکستان کو اس کا کیسے نقصان پہنچے. چنانچہ وہ آپ نے مانیٹر کرنا اور بر وقت سعودیز کو آپ نے جا کے بتانا ہے کہ جی یہ آپ کام انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ نے یہ کر لیا یہ ہمارے لیے مسائل ہوں گے, ہمارے اور آپ کے تعلقات پہ اس کا نیگیٹو اثر آئے گا, تو وہ شاید نہ کریں. سو یہ بر وقت پہلے کرنا چاہیے, پریمپٹ کرنا چاہیے. اگر آپ بعد میں سوچیں بعد میں کریں پھر وہ چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں, ان کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جن صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی جس تیزی کے ساتھ جو ہے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں, دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ یہ بہترین تعلقات کو فروغ دیتے جا رہے ہیں, اس کے برعکس پاکستان ایسے کون سے انتظامات کر رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں جو آپ کی نظر میں تسلی بخش ہیں؟ دیکھیں, پاکستان نے کوئی ایسا قدم نہیں کیا جس سے کہ میں یہ کہوں کہ فورن پالیسی کے نقطہ نگاہ سے آپ کی کچھ اچیومنٹس ہیں. انڈیا کو آپ لے لیں کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, صرف بات کرنے کے لیے, بعد میں کیا وہ کرتے ہیں, کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, کئی سالوں سے ہم انڈیا کی صرف منت کر رہے ہیں کہ جی بات کریں, ہمارے ساتھ بات کریں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ٹیررزم پہ بات ہوگی, کہتے ہیں نہیں آپ بات کریں. یہ چیز جو ہے یہ بڑی نقصان دہ ہے کہ دوسرے کو سمجھ لگ جائے کہ آپ کی کمزوری ہے. یعنی پہلے تو آپ بات کرنے کے لیے ان کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو تباہ کر لیا, آپ نے پچھلے 10 سال سے محنت کر رہے ہیں, اور اگر بات ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا ملے گا, پھر وہ کیا دیں گے آپ کو, کیونکہ انہوں نے دیکھا آپ تو صرف بات کرنے کے لیے پریشان پھر رہے تھے. تو ڈپلومیسی میں یا ان چیزوں میں جو ہمارے میئرز ہیں وہ یہ ہے کہ 2-3 ایسے ایسپیکٹس ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے. پہلی چیز یہ کہ کسی بھی حکمران کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے ذاتی تعلقات کی طرف سوچے, ذاتی تعلقات کو ترجیح دے اپنے ملک کے مفادات کے لیے. حکمران بدلتے رہتے ہیں, آج نواز شریف ہے کل کوئی اور ہوگا, لیکن قوموں کے مفادات نہیں بدلتے. آج نواز شریف صاحب کے ہو سکتا ہے بزنس کے تعلقات ہوں انڈیا کے ساتھ, کچھ اور ان کے ذاتی کاروباری مراسم یا کچھ, لیکن وہ مراسم اپنی جگہ پہ, ہمارا کشمیر, ہمارا سرکریک, ہمارے اور مسئلے جو ہیں انڈیا کے ساتھ, پانی کا مسئلہ اتنا شدید آ رہا ہے, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اگر آپ حکمران ہیں تو لوگوں نے آپ کو ایک امانت سونپی حکومت کی, اور وہ یہی ہے کہ آپ قوم کے مفادات کی نگہداشت کریں, اس کو لے کے آگے بڑھیں. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ فورن آفس جو ہے وہ ذاتی تعلقات کو ایک طرف رکھ کے قومی مفادات کی طرف جائے اور حکمرانوں کو مجبور کرے کہ یہ ہماری پالیسی ہے. اس میں ہم بہت حد تک ناکام رہے ہیں. ابو دھابی کے ساتھ آپ صحیح معاملہ نہیں طے کر سکے کہ وہاں پہ نکسل لیٹوں کی جائیدادیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. برطانیہ کے ساتھ آپ ٹکر نہیں لے سکتے کیونکہ برطانیہ میں ہمارے وزیر اعظم جناب, ان کے سارے مفادات ان کے بھی اور ان کے باقی بے نظیر کے بھی تھے, رحمان ملک کے ہیں اور کئی لوگوں کے ہیں برطانیہ میں مفادات. اب بات نہیں کر سکتے. ہمارا وزیر اعظم, آپ نے امریکہ جانا ہے, اٹلی جانا ہے, جہاں کہیں جانا ہے پہلے لندن میں رکنا ہے, پھر واپس آ کے لندن میں رکنا ہے. وزیر اعظم ہے پاکستان کے, وہاں دائیں بائیں سڑکوں پہ عام پھرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے کاروبار ہیں. پھر جن سے میرے معاملات کا حل کیسے نکلے گا اگر ان لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں, بار بار وہ کر بھی انہوں نہیں آنے. یہ چیز جو ہے یہ دیکھنے والی ہے. دیکھو بات یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی تو ہے تو نہیں ہے ملک میں, ڈیموکریسی تو کوئی نہیں ہے, یہ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے آپ کہہ لیجیے, کیونکہ پارٹیوں نے اپنے اندر ڈکٹیٹرشپ رکھی ہوئی ہے. لیکن عوام اگر آپ کے ان چیزوں کے اوپر بے حس ہو کے بیٹھ جائیں تو آئین کے اندر رہتے ہوئے تو اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آئین کے اندر رہتے ہوئے تو پھر یہی ہے کہ ہم سب بھگتیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ عوام ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کے اوپر احتجاج کریں, عوام کا زور آئے, میڈیا کا زور آئے. یہ چیزیں ہیں حکمرانوں کو صحیح رستے پہ ڈالنے کے لیے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب، جون 2014 میں آپریشن ضرب عضب کا آغاز ہوا اور شمالی وزیرستان میں تقریباً 4304 مربع کلومیٹر جو ہے 6640